السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج عید کا چوتھا دن ہو گیا ہے اور بڑی خاموشی ہو رہی ہے اور بڑا سناٹا باہر نظر آ رہا ہے. سب اپنے اپنے کاموں پہ واپس جانے لگے ہیں اور بس گھر میں اب بڑی بوریت ہو رہی ہے. آپ کو ہو رہی ہے کیا؟ کافی بوریت لگ رہی ہے ہر چیز میں. بس کیا پکائیں؟ مہمانوں میں 3 دن پکا پکا کے تھک گئے، سب کی مہمانداری کر کے تھک گئے. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عید چلی گئی ہے اور ہم بالکل خالی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کریں کیا؟ لہٰذا اتنی ایسی چیزوں میں آپ کیا کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ اب میری مصروفیت تو بہت محدود سی ہے کہ بس میں بور ہو رہی ہوں. ایک ہمارا پرانا نوکر تھا، وہ بھی اپنے گاؤں چلا گیا شادی کرنے کے لیے، اور ورنہ وہ ہر وقت گھر میں تماشا لگا کے رکھتا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو ایک مصروفیت چلتی رہتی تھی کہ بھئی یہ کرو. اب سارا کام بھی خود کرنا پڑتا ہے اور کھانا بھی خود ہی پکا رہے ہیں، خود ہی کر رہے ہیں. جب تک وہ نہ آئے گا تو کرنا پڑے گا. پھر بھی اس کے سارے کام کے باوجود پھر بھی بوریت ہوتی ہے کہ عید پہ کیا کریں. عید کے 3-4 دن تو گزر گئے، اب اگلے 4 دنوں میں کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ پکنک منائیں، کہیں گھومنے جائیں یا کسی کے گھر چلے جائیں؟ موڈ نہیں بن رہا. آپ کا کیا موڈ بنتا ہے؟ آپ تیسرے چوتھے دن کہاں جاتے ہیں؟ کچھ رشتہ دار ہمارے ایسے ہیں جن سے ہم ملے ہی نہیں ہیں، تو پروگرام تو بنا رہے ہیں کہ چلے بھی اب ہم ان کے یہاں ہو کے آتے ہیں، ان کے ہو کے آتے ہیں. جن رشتہ داروں کے یہاں گئے تھے وہاں بھی جا کے بس بیٹھے ہی رہے، کچھ کرنے کا نہیں تھا. کیونکہ وہی لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان تو بس ایک پیریڈ تھا جو گزر گیا. کوئی رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور کسی بھی چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ہوتا. کوئی یہ کہہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان بڑا اچھا تھا، یا میں نے بڑی پابندی سے تہجد پڑھی پورے رمضان. میں نے تو بھئی پڑھی الحمدللہ، کیونکہ ہمیں اٹھنا ہوتا تھا سحری پہ، تو اٹھ کے پہلے ہم نے تہجد پڑھ لی اور پھر جاگنے کی راتوں میں پوری رات جاگ رہے ہوتے تھے، تو یوں صبح تہجد بھی مل گئی، پھر ماشاءاللہ سحری بھی سب کی بن گئی. تو اس طرح بڑا اچھا لگا. گھر کی چیزیں گھر میں بنا کے کھانے میں بہت مزہ آیا. جن کو باہر کی چیزوں کا شوق تھا وہ روزانہ باہر افطاری کر کے آتے تھے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. اب سب کو اپنا اپنا دیکھ کر کے دیکھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا میں جو میری ایج کے لوگ تھے گھر میں، ہم سب نے تو گھر میں کی. لیکن جو ہمارے ینگ بچے تھے وہ سب کہیں نہ کہیں باہر جا کے کر کے آتے تھے سحری کا. خاص کر سب کو باہر کرنے کا شوق تھا. اور افطاری تو ہمیشہ ہر ایک نے گھر پر کی ہے. جیسے گھر پہ افطاری کی، نماز پڑھی، سب کچھ کیا. بے شک پھر آپ رات کو کہیں بھی کھانا کھائیں، کہیں گھومیں پھریں، جو بھی کریں، لیکن ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نا فیملی والوں کی کہ بھئی افطاری کے ٹائم پہ ہم سب ساتھ کریں گے. اب ایک دن ہم سب افطاری کر رہے تھے کہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک بیل بجی. جب بیل بجی تو پوچھا بھئی کون آیا؟ بڑا ہنگامہ ہوا ایک دم. بھئی کون ہے؟ نوکر نے آ کے بتایا کہ جی کچھ مہمان آئے. اب جو ہم نے دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی. ہمارے بچوں نے ہمیں سرپرائز دیا تھا، وہ اچانک سے آ گئے تھے. ان کو اچانک سے دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ انتہا نہیں. خوشی دوبالا ہو گئی ہماری ان کو دیکھ کے کہ بھئی ماشاءاللہ وہ لوگ عید کرنے ہمارے ساتھ آئے تھے. اتنی بڑی خوشی انہوں نے ہمیں دی کہ بس بتا نہیں سکتی آپ کو. یقیناً آپ کے بھی بچے یا رشتہ دار اس طرح عید کے موقع پہ آ جاتے ہوں گے چھٹی میں، تو رونقیں بڑھ جاتی ہیں. پھر آپ کو بڑا مزہ آتا ہے ان کے لیے کچھ پکانے میں، ان کے خاطرے کرنے میں، ان سے باتیں کرنے میں. تو بڑا اچھا سا ٹائم گزر جاتا ہے. تو وہ سارے ٹائم تو گزر گئے ہمارے ایسے. اب اور جگہوں پہ بھی ہم نے جانا ہے تو اور جگہ چلے گئے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے خالی ہو کے بور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کریں کیا؟ اب بس اب یہی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ ہم کریں کیا؟ ہم خالی ہیں. چلے بھی میں نے سوچا اب میں خالی ہوں تو میں آپ لوگوں سے باتیں کر لیتی ہوں. چلیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی عید پہ کیا کیا، کیا مصروفیت رہی؟ آپ کے یہاں کوئی پردیس سے مہمان آئے یا آپ لوگ خود ہی انتظار کرتے رہے یا آپ خود پردیس چلے گئے تھے عید کرنے کے لیے؟ تو سب کی ایسی ہی مصروفیات رہی ہیں عید پہ. تو اللہ تعالیٰ چلے سب کی اچھی اچھی عیدیں اور برکت اور خیر والی ہر سال گزروائے اور سب کو بہت اچھی یادیں دے کے جائے. عید اور رمضان ہماری خوشیاں دوبالا ہوں. ہم پچھلے سال کی عیدیں یاد کر رہے ہیں رمضان میں کہ یہ ہوا، اور اس سال اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اچھے سے گزروائی اور نوازا. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے ہر چیز کے لیے.
تو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے، جہاں تک ہو سکے شکر ادا کریں، ہر چیز پر، ہر نعمت پر، ہر چیز پر، اور اللہ کبھی محتاجی اور معذوری نہ دے کسی بھی مسلمان کو، کسی کو بھی، ہر بندے کو، ہر بشر کو اللہ بری چیزوں، بری حادثوں سے، بری چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان میں خیر و عافیت ہو، بڑے بڑے زلزلوں، طوفانوں اور ایسی چیزوں سے اللہ بچا لے۔ نماز پڑھیں اور دعا کریں، اور دور دور تک دعا پہنچائیں اپنی، جتنی زیادہ دور تک دعا پہنچائیں گے نا، اتنے آپ کے سارے عزیز و اقارب رشتہ دار محفوظ رہیں گے اور اچھے رہیں گے، اور بھی آپ کے پڑوسی بھی اچھے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اور آپ کے لیے وہ دعا کرتے رہیں گے۔ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو سب کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، آپ وہ شخص بن جائیے جو سب کے لیے دعا کرے۔ ایک دفعہ ایک بس جا رہی تھی تو اس میں سے ایک آدمی اتر گیا، تو وہ پھر آگے جا کے وہ بس کھائی میں گر گئی، سارے مر گئے، بس ایک آدمی اتر گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سارے بچے ہوئے تھے، کیونکہ بس 3 دفعہ پہلے کھائی میں گرنے سے بچی۔ اس شخص کا اسٹاپ آ گیا، وہ اتر گیا، اور باقی جا کے بس کھائی میں گر گئی۔ تو اس طرح آپ کو معلوم نہیں ہوتا کون شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کیے ہوئے، ہم سب پہ فضل کیا ہوا ہے اللہ نے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اچھا رکھے، اور اچھا سا وقت گزروائے۔ یقیناً آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی، مجھے ضرور بتائیے گا، اگر آپ کو میری بات اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔